بغداد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی و علی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء کرام پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جس میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ اس طرح کے ان کے اور بھی نہیں پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے اور اعلان کریں گے بغداد میں اولیاء کرام کے شہنشاہ بادشاہ سلطان الاولیاء۔ اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے، ذرا ولیات بھی سنتی تھی۔ 70,000 70,000 کا لکھا ہے، اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا۔ یہ بھی میرے مرشد کی کرامت تھی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 178 سے عرض کیا جا رہا ہے، ہر غوث سے بڑے غوث تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر امت میں سب سے پہلے غوثیت کبریٰ نے بڑا غوث ہونا، یعنی غوث اعظم کا مرتبہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ ان کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ عنایت ہوا، پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ ملا، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کو، اور پھر حضرت امام حسن مجتبی نواسہ رسول رضی اللہ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک یہ سب حضرات مستقل غوث یعنی قطب اکبر و غوث اعظم ہوئے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے اولیاء کرام ہوئے سب حضور غوث پاک کے نائب یعنی ماتحت ہیں، انڈر میں ہیں، اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے اولیاء آئیں گے سب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی کے نائب یعنی ماتحت ہیں، انڈر میں ہیں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ کو غوثیت کبریٰ کا مرتبہ ملے گا۔ اور غوث جو ہوتا ہے نا، یہ سارے اولیاء میں بڑا ہوتا ہے غوث۔ اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اس غوث کے ماتحت ہوتے ہیں، انڈر میں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو غوث پاک ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ سے لے کر امام مہدی تک ان کے درمیان جتنے بھی اولیاء کرام غوث کتب ابدال اغواث جو بھی آئیں گے ان سب کے آپ سردار ہیں۔